अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ही इस वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू नावल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और उस नावल का नाम है हाया। छोड़ो मुझे छोड़ो, वो चीख रही थी। वो शायद थकन की हालत में था। अरे साहब, कैसे मिजाज हैं, बड़े दिन बाद आना हुआ। बबली मुस्कुराते हुए, हमजा गहरी सांस लेते हुए मसरूफ था। बबली हंसते हुए, आज सारी थकन उतार दूंगी, आप हुक्म करें साहब। तंजिया मुस्कुराई, कैसा माल दिखाऊं साहब, बेजारी से नज़र इधर उधर घुमाते। नज़र ठहर गई आबरू बीच कर, ये कौन है। बबली बुरा सा मुंह बनाते हुए, नया माल है, आज ही उठाया है। बहुत चिड़चिड़ कर रही है, माथे पर बाल पड़ते चला कर कहा, तुमसे एक लड़की नहीं काबू हो रही। वो मुसलसल चीख रही थी और ख़ुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशें। छोड़ो छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। तो मोटी बदी औरतें सख्ती से इसे जगड़े हुए थी, पर वो हार नहीं मान रही थी। सख्त हाथों की पकड़ में नाजुक सी हाया भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी। हमजा कदम उठाते हुए नज़र हटाए बगैर इसकी तरफ बढ़ा। बबली बड़बड़ाते हुए पीछे आई। अरे साहब छोड़ो इसको, ऊपर चलो, चिकना माल दिखाती हूँ। लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। इसे करीब आता देखकर वो और ज़ोर से चीखने लगी, गुस्से से। मुझे हाथ मत लगाना, मैं जान से मार दूँगा। मुझे हाथ मत लगाना, मैं जान से मार दूँगी। मेरे करीब भी आए तो। वो रुका। वो अब भी दो सख्त हाथों की गिरफ्त में थी। बबली तेवर चढ़ाते हुए, इसके तो पर मैं काटती हूँ। मुँह क्या दिख रही है, इंजेक्शन लगा इस मनूस को, जब से आई है दिमाग ख़राब किया है। हमजा मुसलसल इसे देख रहा था। कम उम्र नाजुक सी लड़की चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी। अब वो दांतों से औरतों के हाथ को काटने की कोशिश कर रही थी। सुनो लड़की, इंजेक्शन ले आओ, ये ले बबली बाजी। बबली गुस्से से हया की तरफ बढ़ी। हमजा सख्त लहजे में, रुको। बबली मुंह बनाते हुए, अरे साहब क्यों वक्त ज़ाया करते हो, इसे तैयार करने में वक्त लगेगा। साहब तुम ऊपर चलो मेरे साथ। हमजा आबरू उठाते हुए, मुझे ये लड़की चाहिए, कीमत बताओ। हया चीखते हुए, कोई चीज़ नहीं हूँ जो मेरी कीमत लगा रहे हो। छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सुना तुमने, फिर से खुद को छुड़वाने की कोशिश। हमजा सख्त लहजे में, छोड़ दो इसे। औरतों के हाथ ढीले हुए। पर साहब, बबली मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा कीमत बताओ और इसे मेरे हवाले कर दो। हाया को देखते हुए, मैं खुद काबू कर लूँगा। ठीक है साहिब। बबली हया को घूरते हुए, जो खुद को छुड़वा कर कमरे के कोने में खड़ी थी और दुपट्टा उतर चुका था। ठीक है साहब, एक रात के 30,000 लूँगी। हया की सांसें अब रुक गई। हमजा दांत चबाते हुए, ये मेरे साथ जाएगी, मुँह मांगी कीमत दूँगा। माथे पर बल आए, ऐसे कैसे साहब, आज ही तो उठा कर लाए। 5 लाख। हया पर से नज़र उठाए बगैर बोला। बबली की आंखों में चमक उतर आई। मुस्कुराते हुए, जो हुक्म साहिब। हमजा चेक निकालता हुआ। हया मौका देकर भागने की कोशिश करती है। हमजा बाजू दबोच लेता है। तुम मुझे छू नहीं सकते, समझे तुम। हमजा खींच कर करीब करते हुए, अगर तुम चुप नहीं हुई तो। हया गुस्से से, तो क्या। वो मज़ीद करीब आया। हया की धड़कनें तेज़ चल रही थी, लब खामोश हो गए और आंखें बीच ली। हमजा करीब था और इस पर हया की खुशबू असर कर रही थी। वो जल्दी से पीछे हटा और इसके असर में नहीं आना चाहता। हमजा इसका हाथ खींचता हुआ बाहरी तरफ ले जाता है। बबली मुस्कुराते हुए, साहब दिल भर जाए तो वापस कर देना, बहुत काम की चीज़ है। फिर हया को देखते हुए तकिया सा मुस्कुराई, हमारे ग्रोहों को पसंद आएगी ये दूधिया रंग की लड़की। हमजा दांत चबाते हुए, कीमत दे चुका हूँ, अब जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा। ज़बरदस्ती खींचते हुए गेट तक लाया। कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेला। वो अब भी चीख रही थी। फ्रंट सीट पर आकर कार स्टार्ट की। हया कार के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम। दरवाज़ा लॉक था। अब वो मुड़कर हमजा पर चीखने लगी, मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हें मुझे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, समझे तुम। एकदम कार रुकी। हमजा ने हया का बाजू खींचकर पास किया और आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें छूने का। वो आंखों की तीश महसूस कर सकती थी। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। हया सांसें रोक इसकी जला देने वाली आंखों में देख रही थी। मैं ऑफिसर हूँ, हमजा फयाज बेग, और पास किया और मैंने तुम्हें बचाया है।
लफ्ज़ चबा कर कहा। खुशबू का असर फिर होने लगा और वो बाजू छोड़कर पीछे हटा। हाया हैरान थी और वो कुछ कहने को थी कि मोबाइल बजा। हमज़ा फ़ोन उठाते हुए, बोलो अली। हाँ ठीक है, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। चारों तरफ से घेर लो। ऑफिसर हमज़ा फ़याज़ बेग बहुत अरसे से इस गैंग के पीछे था जो लड़कियों को उठवाते और बेचते थे। वो बेस बदलकर इस गैंग में शामिल होता और इसकी जड़ तक पहुंचता। हाया अब भी हैरान थी। मासूमियत से तुम अगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हमज़ा इग्नोर करते हुए गाड़ी स्टार्ट। वो कान में लगे आले पर बात कर रहा था। कार रुकी, उतरो। हाया बाहर झांकते हुए, ये मेरा तो घर नहीं। मेरा है। कार का दरवाज़ा खोलते हुए, क्या? गुस्से से, मुझे घर जाना है, अपने घर, लफ्ज़ चबा कर कहा। हमज़ा ने जलाते हुए कार का दरवाज़ा खोला। तुम कभी चुप नहीं होती। बाजू खींचते हुए कार से बाहर निकाला और बोला, चुपचाप चलो वरना वापस वही छोड़ आऊँगा जहाँ लेकर आया था। वो चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। हाया हैरानी से देख रही थी। वो एक बड़ा और शानदार बंगला था। वाह, ऐसे घर तो फिल्मों में होते हैं ना। वो हैरान थी। हमज़ा ने इसे घूरा। गहरी आंखें, नाजुक लब, लंबे खूबसूरत बाल वो परी से कम न थी। गहरी सांस के साथ हाथ छोड़ा। वो अब भी महल को देखने में मसरूफ़ थी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। वो चौंकी। क्या? आबरू उठाते हुए करीब आया। हमारा निकाह होगा आज, लफ्ज़ चबा कर कहा। हाया हैरान थी। वो चिल्लाई, कभी नहीं। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं ना। झूठ बोल रहे थे ना तुमने बचाया है मुझे। गुस्से में सांसें तेज़ होने लगी। मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूँगी। पहले मेरी कीमत लगाई, अब छूने का जायज़ तरीका इख्तियार करना चाहते हो। पर सुन लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं मार डालूँगी खुद को। हमज़ा अब गुस्से से लाल था। चुप। वो आगे बढ़ा। हाया दीवार से लगी। वो बोलने की कोशिश करती रही। वो मज़ीद आगे गया और एक लफ्ज़ भी और नहीं। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कान के करीब लफ्ज़ चबा कर कहा, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मगर निकाह तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे मर्ज़ी से करो या ज़बरदस्ती। वो पीछे हटा। मैं नहीं करूँगी। वो चीखी। माथे पर बल पड़े। गहरी सांस ली। तो ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ वहीं। निकाह के बगैर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। वो संजीदगी से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। हाया की सांसें रुकी। मुझे घर जाना है अपने। वो थका हुआ था, आंखें लाल थी। तुम घर नहीं जा सकती। कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। नहीं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इन्हें बताऊंगी। मुझे कॉलेज से कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। वो हैरान थी। इसने ऐसा नहीं सोचा था। निकाह के बाद तुम जा सकती हो घर। मैं तुम्हें यहाँ रहने पे फोर्स नहीं करूँगा। हाथ बांधते हुए वो बोल रहा था। फिर आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे ना? मासूमियत से पूछा। आंखों में आंसू थे। वो करीब आया और एक दीवार पर हाथ रखा। सरगोशी की, मैं तुम्हें ज़रा सा भी नहीं छूऊंगा। अब वो पीछे हटा। हाया हैरान थी। बी अम्मा आवाज़ देते हुए किचन की जानिब बढ़ा। जी साहब, मैं काम से जा रहा हूँ, इशारा करते हुए। जब तक मैं नहीं आता इसका ध्यान रखिएगा। भागने की कोशिश ना करें। जी ठीक है साहब। वो मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए बाहर की जानिब रवाना हुआ। हाया गुमसुम सी खड़ी थी। बीबी, आप कुछ खाएंगी? वो चौंकी। बेख्तियार मुंह से निकला पानी। इसे प्यास लगी थी। इतना चीख चिल्लाने से गला में अब दर्द हो रहा था। बीबी जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पानी देती हूँ। बी अम्मा किचन की तरफ बढ़ीं और वो झुंझलाते हुए पीछे आई। डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया और ग्लास में पानी डाला। हाया ने बगैर सांस लिए पूरा ग्लास अंदर उतार लिया। लबों से चंद कतरे टपक रहे थे। गहरी सांस ली। फिर मासूमियत से बी अम्मा को देखते हुए, एक गिलास और मिल सकता है प्लीज़? ज़रूर बीबी जी, मुस्कुराते हुए कहा। कितनी प्यारी है, पता नहीं कब से प्यासी है। वो दिल में अफसोस कर रही थी और वो निकाह का तमाम बंदोबस्त कर चुका था। घर में दाखिल हुआ और अपने रूम की जानिब जाते हुए अचानक रुका। नज़र किचन में गई। वो मुसलसल खा रही थी बिना रुके। वो इसे देख गया। कितना बचपन है इसमें। वो सर झटकता हुआ वापस रूम की तरफ बढ़ गया। वो थका हुआ था। अलमारी खोली, कपड़े निकाले, बाथरूम में घुस गया। गर्म पानी से शावर लेने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहा था। वापस नीचे आया किचन तक। अब वो चाय के सिप ले रही थी।
इसे देखकर फौरन सीधी हुई। हमजा देखे बिना शर्ट की आस्तीन चढ़ाता हुआ, तुम्हें कुछ लेना है तो बी अम्मा को बता दो, थोड़ी देर में निकाह है। वो चौंकी, फिर सर झुकाते हुए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उदास थी, बेबसी महसूस कर रही थी। तिरछी नज़र से हया को देखा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो परवाह किए बगैर कंधे कुचाता हुआ बाहर निकल गया। खरूस समझता क्या है खुद को, वो बड़बड़ाई, मैं यहाँ कभी नहीं रहूँगी, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। वो दिल में इरादा कर रही थी। कुछ देर बाद यहाँ साइन करो, इशारा करते हुए। वो इसे ही देख रहा था। वो दुपट्टा सर पर लिए हुए थी। मैं साइन नहीं करूँगी, वो बड़बड़ाई। वो करीब हुआ, मुझे करवाने आते हैं। धड़कन तेज़ हुई। अच्छा कर रही हूँ ना। वो जल्दी से पेन उठाए साइन करने लगी। निकाह हो चुका था। अब हाया का नाम हमजा प्याज बेग के नाम के साथ पर जुड़ चुका था। वो थक गई थी, आंखें झुकते खुले रखने की कोशिश कर रही थी। वो इसे ही देख रहा था। नज़दीक आते हुए, ऊपर रूम में जाकर सो जाओ। हाया फ़ौरन पूरी आंखें खोलकर खड़ी हुई। मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहूँगी। वो करीब आया। वो पीछे हटी थी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहूँगी। वो मज़ीद आगे आए। यहाँ मुलाजिम भी हैं, तुम्हें मेरे रूम में ही रहना पड़ेगा, चाहे सोफ़े पर या फर्श पर, लापरवाही से कहा। वो दिल में इसे बुरा भला कहती रही, आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, नहीं मैं तुम्हारे रूम में कभी नहीं। वो मज़ीद करीब हुआ, सांसें रुकी, आहिस्ता से लब हिले। तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुम नहीं छुओगे। आंखें बीच ली। मैंने नहीं छुआ। इसने आंखें खोली और इसने वाकई ही नहीं छुआ। बस करीब था। वो इसकी सांसें महसूस कर सकती थी। अगर तुमने मज़ीद ज़िद की तो मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। लब चबा कर कहा। वो इसे डराना चाहता था। वो जानता था ये लड़की भागने की कोशिश ज़रूर करेगी और इतनी जल्दी किसी के सामने हार मानने वाली नहीं है। और वो वाकई ही डर गई और सांसें तेज़ चल रही थी। अच्छा मैं जा रही हूँ। वो फ़ौरन ऊपर की तरफ बढ़ी। वो इत्मीनान का सांस लिए लाउंज में पड़े सोफ़े पर बैठ गया। वो मोबाइल पर नंबर डायल कर रहा था। अली, काम हो गया? यस सर, हमने पूरा इलाका क्लियर कर लिया। मुस्कुराते हुए, गुड जॉब। अच्छा अली, यस सर, एक काम है। जी हुक्म सर, मुझे इस लड़की का फैमिली डाटा चाहिए और ये भी पता करो फैमिली में से किसी ने अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज की। ओके सर, मैं कुछ देर में इंफॉर्म करता हूँ। फ़ोन रखते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गया और कुछ देर बाद, यस सर, वो घर आया। बी अम्मा से बात करके ऊपर चला गया। रूम का दरवाज़ा खुला, लाइट ऑन की। वो शॉक रह गया। हाया ने सोफ़े के चारों तरफ चेयर रखी थी और अपना दुपट्टा गिर्द बांधकर इस पर जो भी चीज़ मिली रूम में रख दी। परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, वो सब कुछ इस पर इस तरह टकाया था कि ज़रा सा भी हिले तो सब गिर जाए, और अगर वो पास आने की कोशिश भी करे तो चीज़ें गिरने से वो ज़रूर जाग जाएगी। थोड़ा आगे वाटर बोल्स जो अराउंड के जार में रखी गई थी, वो अब फर्श पर बिखरी हुई थी। सोफे पर सर से पांव तक चादर लपेटे सो चुकी थी और रेड चिली स्प्रे इसके पास थी, जो किचन से मौका देकर चुरा ली। बी अम्मा हमजा को इस बात से आगाह कर चुकी थी। वो आबरू खींचकर अपने कमरे की हालत देख रहा था, पर इसे गुस्सा नहीं आया। तो ये रुकावटें इसलिए बनाएगी मैं करीब ना आ सकूं। इसे सोचकर हंसी आई। वो सर झटकता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा, ट्राउज़र टी शर्ट निकालकर बाथरूम में चला गया। वो हमेशा अकेला रहा था और आज कमरे में किसी की मौजूदगी अजीब सा एहसास था। शावर लेकर बाहर निकला और नज़र इसकी तरफ गई। चेहरे से चादर हटी हुई थी। वो सोती हुई प्यारी लग रही थी। सर झटका। वो ड्रेसिंग टेबल तक आया, बालों में ब्रश किया, लैपटॉप निकालकर बेड की साइड से टेक लगाई और काम में मसरूफ़ हो गया। नज़र फिर उठी थी। हाया का रुख अब इसकी जानिब था। मैंने गलत तो नहीं किया, खुद से सवाल किया। वो अभी कम उम्र थी। वो इसे देख सोच रहा था, अगर मैं नहीं करता तो पाक दामन होने के बावजूद भी इसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला जाता, जो इसके लिए ज़्यादा तकलीफ़दा होता। खुद को तसल्ली देता हुआ गहरी सांस ली, लैपटॉप ऑफ किया और लेट गया। इसकी खुशबू वो पूरे रूम में महसूस कर सकता था। फजर की अजान पर हाया की आँख खुली। आंखें मसलती वो सोफ़े पर उठी। इसने एक नज़र घुमा कर बेड की तरफ देखा। हमजा लेटा हुआ था।
جس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل کام اور تھکن سے سیاہ حلقے آیا تھے۔ پھر حیا نے ایک نظر اپنے آس پاس لگے باؤنڈری کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کا دماغ اس برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، اسے حیرت تھی۔ اس نے تکیے کے نیچے چلی سپرے کو ٹٹولا اور مل جانے پر سکھ کا سانس لیا۔ یہاں سے بھاگنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے حمزہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس گئی لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے ہر طرح سے دروازہ چیک کیا لیکن وہاں نہ کوئی ہینڈل تھا اور نہ ہی لاک۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ پھنس گئی تھی ایک اجنبی آدمی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا۔ اب اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے گرد اتنی چیزوں کی باؤنڈری بنا کر وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ محفوظ ہے، لیکن اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کسی کے گھر میں یوں گھوڑے بیچ کر کیسے سو سکتی ہے؟ حیا، اپنی آزادی کی جنگ تمہیں خود لڑنی پڑے گی، موقع ہے، بھاگ جاؤ۔ اس نے دل میں خود کو ہمت دی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حمزہ کے بیڈ تک پہنچی۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا جس میں کوئی ہینڈل یا کوئی کی ہول نہیں تھا۔ تو یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس کا دماغ کسی ڈی ایکٹیو کی طرح چل رہا تھا۔ کسی ریموٹ سے کھلتا ہوگا یا فنگر پرنٹ سے یا پھر آنکھوں سے۔ CID کی تمام قسطیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں گھوم گئی۔ ریموٹ سے اگر کھلتا ہے تو ریموٹ یہیں کہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں 2-4 پیپرز پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز وہ پہلے ہی اپنے گرد باؤنڈری بنانے میں استعمال کر چکی تھی۔ اب وہاں ایک کھوئے برش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ سیف کی طرح بڑی ہر لاکر میں ایک چیز پڑی ہوئی تھی لیکن چابی یا کسی قسم کا ریموٹ نہیں ملا۔ حیا کو اب حیرت ہوئی، روم میں کہیں بھی کوئی کی ہول نہیں، سارے لاکس یوں ہی کھلے۔ اس میں سے ایک لاکر میں پیسے بھی پڑے تھے، لیکن سب کچھ بغیر لاک کے، تو دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یقیناً یہ آدمی بہت تیز ہے۔ اس نے دروازے پر کوئی ایسا لاک لگایا کہ اندر کسی چیز پر لاک لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی ریموٹ ہے تو اس نے اپنے تکیے کے نیچے یا ٹراؤزر میں رکھا ہے۔ اس نے سانس لو کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اب حمزہ کے تکیے کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ تکیے کو چھوتا، سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنے فل والیوم پر بجنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی۔ الارم کی آواز پر حمزہ نے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ہاتھ کسی نرم چیز پر جا ٹکرا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کا ہاتھ ایک اور ہاتھ پر تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، حیا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جس سائڈ ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ جھکی تھی تکیہ اٹھانے، وہ ہاتھ اب حمزہ کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے گھورا، جو اب تک اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ وہ حیا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کہیں تم بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہی تھی؟ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی۔ نہیں۔ حمزہ بینچ سے نیچے اترا۔ حیا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم بھاگنے کا سوچ رہی تھی؟ وہ حیا کی طرف بڑھا۔ خبردار جو میرے پاس آئے تو میں چلاؤں گی۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ میں نے تمہیں آرام سے سمجھایا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ایک بار کہتا ہوں، بار بار نہیں۔ وہ چلایا، جبکہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا۔ اب حمزہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ آنکھیں زور سے بند کیے اس نے اور پیچھے ہونا چاہا، لیکن پیچھے جگہ نہ تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اس کی خوشبو اس پر اثر کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ، نسوانی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ حیا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، حمزہ نے فوراً ہاتھ چھوڑا۔ دوبارہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو خود تمہیں دوبارہ وہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ جا کر نماز پڑھو اور اللہ کا شکر کرو اس نے تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے بچایا۔ لہجہ سخت تھا۔ وہ خود اس سے دور جانا چاہتا تھا اور چلا گیا۔ حیا وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی کھلا دروازہ دیکھتی رہی۔ کچھ بھی تو نہیں کیا اس نے، اور نہ ہی ریموٹ کا بٹن دبایا، نہ کہیں فنگر پرنٹ لگایا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ پر کیسے؟ وہ حیران تھی۔ بی بی جی ناشتہ کر لیں؟ حیا کو دیکھتے ہی بی اماں نے اسے کھانے کی دعوت کی۔ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ بی اماں اس کے بے چین کو دیکھ کر بولی۔ نہیں۔ وہ سر نیچے کیے نارمل بیہیو کرنے لگی۔ آپ گھر پر اکیلی رہتی ہیں؟ حیا نے ڈائریکٹلی اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔
جی بیوی جی، میں اور حمزہ صاحب اور زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ کب آئیں گے؟ کون؟ یہ میرا مطلب حمزہ صاحب، حیا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اب رات کو ہی آئیں گے، ورنہ ہفتے بھر تک نہیں آئیں گے، اور وہ بہت کام ہوتا ہے نا۔ حیا خوش ہوئی، لیکن اس نے منہ بنا کر بی اماں کو دیکھا۔ جی بیوی جی، صاحب کی نوکری ہی کچھ ایسی ہے۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ اب شالیمار ایکسپریس کی سی رفتار سے چل رہا تھا۔ اچھا موقع ہے، بھاگ جا، لیکن وہ اب فوراً ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ آج وہ انتظار کرے گی۔ اگر حمزہ آج نہیں آیا تو وہ کل رات یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس بار اگر وہ پکڑی گئی تو حمزہ اسے کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ بی اماں دیکھنے میں تو سیدھی تھی، لیکن وہ حیا پر پوری نظر رکھے ہوئے تھی۔ حیا نے ناشتہ کیا اور تھکاوٹ کا کہہ کر روم میں چلی گئی۔ دروازہ اس نے اختیار سے کھلا رہنے دیا۔ اب تک دروازہ کھولنے کی تکنیک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کمرے میں ہی بے ترتیب پڑا ہوا تھا۔ حیا نے ایک رات میں ہی کمرے کا حشر نشر کر دیا۔ کمرے کو دیکھ کر ایک لمحہ اس کو برا لگا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا، اس دھوکے کے بعد یہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ اس کو حمزہ کا کیا ہوا نکاح یاد آ گیا۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ بابا؟ وہ رو رہی تھی۔ جب وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شاید ان دنوں کی تھکاوٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ سونے کو لیٹتی تو گھنٹوں بھر بے خبر سوتی رہتی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا کہ سامنے حمزہ کو ٹی وی ریموٹ پر چینل بدلتے دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی، پھر حیرانگی غصے میں بدل گئی۔ ایک دن نہ آتا تو کیا ہوتا؟ میری زندگی عذاب کر کے خود آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کیا اب میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گی؟ وہ عالیشان بنگلے کو قید خانہ کہہ رہی تھی۔ رکو! وہ جانے کے لیے واپس مڑی تو حمزہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ تمہیں ہی بلا رہا ہوں، اندازہ تک کمانا تھا۔ حیا منہ بناتے ہوئے پیچھے مڑی، آنکھوں میں ناگواری تھی۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لینے جانا ہے، تیار ہو جاؤ، اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر مہربان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان کپڑوں میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے حمزہ کو دیکھے بغیر کہا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، وہ کہہ کر مڑا۔ میں کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں جاؤں گی۔ نکاح کے نام پر یہاں قید کر رکھا ہے مجھے، میرے بابا کتنے پریشان ہوں گے۔ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں۔ وہ بغیر نکاح کے مجھے نوچنا چاہتے تھے اور تم نکاح کا سہارا لے کر میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پیچھے سے چلائی۔ حمزہ پیچھے مڑا۔ حیا میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، کل ہمارا ریسیپشن ہے، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، نرم لہجے میں بولا۔ کس چیز کا ریسیپشن؟ وہ اس کے پرسکون لہجے پر تلتما اٹھی۔ ہماری شادی کا، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرسکون لہجے میں بولا۔ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، تم زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہاں سے فراری کے راہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ شخص اس کے نکاح کا ڈنڈورا پیٹ رہا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ حیا کی طرف بڑھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے حیا کا بازو پکڑا۔ گرفت سختی حیا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو پر دکھتی محسوس ہوئیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، جب میں ایک بار کچھ کہوں تو تم بغیر کچھ چوں چاں کیے مان لو۔ مجھے بار بار کہنا بالکل پسند نہیں۔ تھکاوٹ سے سرخ آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ تم اگر یہ سمجھتے کہ یہاں اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو تو بھول ہے تمہاری، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جو ہفتہ گھر سے غائب رہی، تمہاری گم شدہ کی کوئی رپورٹ تک درج نہیں کروائے گے، یقیناً بدنامی کے خوف سے تم اب یہیں رہو گی ہمیشہ۔ آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی، میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مارکیٹ میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے انگلی اٹھا کر فون کیا۔ 5 منٹ میں باہر آؤ، بس 5 منٹ، اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکے سے حیا کا بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شیر کا کچاور میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر میں خود کو غیر محسوس سمجھتی تھی۔ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ شادی کن حالات میں ہوئی۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔
دونوں ایک دوسرے سے بہت سے مشنز پر کام کیا اور کامیاب رہے۔ وہ زیادہ تر حمزہ کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہتا۔ علی حمزہ کی زندگی کا ہر اتراؤ چڑھاؤ سے واقف تھا اور حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا، اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام ارینجمنٹ علی ہی کے سپورٹ تھے۔ لون کو رنگ برنگے محکموں سے سجایا گیا، ایک طرف میز اور کرسیاں لگی ہوئی تھی اور اسٹیج کو گلابی اور کالے رنگ کے بڑے بڑے مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ اسٹیج پر دولہا دلہن کے لیے قدم اور قد آور کرسیاں لگاتے ہوئے شیری نے علی کو مخاطب کیا۔ تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں تو عادت ہے کہیں بھی کچھ بولنے کی۔ اس کی نوک جھوک معمول تھی اور ان سب کے انٹرٹینمنٹ کا سبب تھی۔ تم چپ رہو، شیری نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ سر کی یہ ارینج میرج ہے یا لا؟ ہلکے کہہ کے ابھرے، لیکن علی نے شیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ علی نے ایک نظر آس پاس مختلف کام نمٹانے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج؟ علی کو معلوم تھا سب یہ جاننا چاہتے ہیں، تبھی اس نے قدرے اونچا کہا۔ ویسے سر سوچیں، اگر یہ لو میرج ہوتی تو حمزہ سر کو بھابی نے کہاں دیکھا ہوتا؟ کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوئے یا پھر کچرا کنڈی سے کچرا چنتے ہوئے یا خسرو کے ساتھ ناچتے ہوئے۔ شیری نے معصومیت سے گیس فلیس چیک کرتے ہوئے علی کو دیکھا، کہہ کے بلند ہوئے، لیکن شیری ہمیشہ کی طرح معصوم شکل کے لیے کھڑا تھا۔ ہو گیا، علی نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھایا۔ بات شیری کی 100% سچ تھی، زیادہ تر تو وہ اپنی اصل حلیے کی بجائے دوسروں کا روپ ہی دھارے ہوئے تھا۔ سر جو بھی ہے، ہم سب حمزہ کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نمٹ چکے تھے اور سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع تھے۔ ہاں یار، بات تو خوشی کی ہے، بس دعا کرنا اللہ اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے۔ آمین، سب نے یکے بعد کہا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ بایا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے ہی اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا اور علی اسے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہوں گے۔ علی نے شیروان، زیان اور شیری کو آج کے لیے کام روک دینے کا عندیہ دیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب حمزہ کو کار کا ہارن سنائی دیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپیاں لگا رہے تھے۔ جا دیکھ نیولی ویڈ کپل آیا ہے باہر، شیری نے زیان کو کہا۔ یار میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھول آنا پلیز، مجھے بھابی سے شرم آتی ہے، شیری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا۔ چلا جا بھائی۔ نہیں، زیان نے منت کی۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شیری دوبارہ اپنے سیل پر مصروف ہو گیا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئی اور سب کے لیے ڈنر کا انتظار کر رہی تھی۔ رکے بی اماں، میں دیکھتا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری شیری کے کندھوں پر ہے یہاں۔ اپنا کندھا جھاڑتے ہوئے سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑتا شیری مین گیٹ کی طرف لپکا۔ جی آیا ہوں۔ حمزہ کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابی کو خوش آمدید کہا۔ حمزہ اندر آیا، لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے باس، بھابی کو مارکیٹ ہی چھوڑ آئے؟ شیری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی۔ تھوڑی دیر تک آ رہی ہے، حمزہ نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور علی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں؟ اس کے گھر، علی نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ اور زیان کیسے چل رہا ہے سب؟ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حمزہ زیان سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ سر، آل ویل۔ بی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لا دے پلیز، حمزہ نے لاؤنج سے ہی آواز لگائی۔ تینوں کی نظریں حمزہ پر تھیں۔ وہ کبھی یوں سب کے سامنے یہیں بیٹھا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا، اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بی اماں کھانا بہت اچھا ہے، حمزہ نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ آواز کچن میں کھڑی بی اماں تک نہ پہنچی۔ اب آپ زیادہ ہی کچھ کہہ رہے ہیں حمزہ سر، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شیری نے منہ بنایا۔ اور یہ سچ بھی تھا، بی اماں کا تعلق پشاور کے ایک قصبے سے تھا، وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی، تبھی کھانا باہر سے ہی آتا تھا۔ حمزہ نے کندھا کھچایا اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو سسرال، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سسرال مطلب ہمارے والے سسرال تو نہیں؟
شیری کہاں چپ رہتا، سب ہنس دیے لیکن علی کے چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں یو آر رائٹ شیری، حمزہ نے ہائی فائیو کے لیے ہاتھ بلند کیا اور دور سے ہی شیری نے ہاتھ مارا۔ 1 منٹ میز پر سکتہ سا چھا گیا۔ وہ جیل میں ہے؟ علی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زیان اور شیری خاموش تھی۔ نہیں بس پولیس اسٹیشن، وہی اطمینان۔ حمزہ تیرا دماغ خراب تو نہیں؟ علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ، علی نے کچھ کہنا چاہا مگر جب وہ نہیں رکا تو علی خاموش رہا۔ رات کے 11 بج گئے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمان کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت کی۔ اس نے حیا کو زبردستی رکھا ہوا ہے اور اس سے زبردستی نکاح کیا۔ حمزہ کو حیا سے یہی امید تھی۔ وہ خود اس کے ساتھ آیا اور جب شاپ پہ وہ کھڑے تھے یہ زیان کی بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلز مینز حمزہ کو نہ صرف پہچانتے تھے بلکہ اس شخصیت کو اور بھی اچھے سے جانتے تھے۔ حیا نے جب سیلز مینز کو بتایا کہ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے گھر رکھا تو وہ قدرے حیران ہوا لیکن اس نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں کیا بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں آ گئی اور حیا نے وہاں شور ڈال دیا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو وہاں دیکھا تو فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلیوٹ کیا اور حال احوال دریافت کیا۔ حیا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ اس کو تھانے لے کر جائیں اور پوچھیں کس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گڑھی، حمزہ نے دوبارہ بازو سینے پر باندھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے وہ کہتی فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو، حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اس نے کسی کو کار ملا کر ہدایت دی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کس دلدل سے بچا رہا ہے۔ اب اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا۔ حمزہ، وہ چوکا، یہ علی تھا۔ سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان پر دیکھا۔ حمزہ کیوں کر رہا ہے تجھے؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی اسے بھیجنا تھا، اسی دن ہی بیچنا تھا، یوں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا، اب ریسیپشن پر یہ سب۔ وہ واقعہ ہی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ تجھے بھی لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ اب تک جو لاپرواہ بنا ہوا تھا اب ہرٹ تھا۔ یار دیکھ، میں پہلے ہی اس نکاح سے حق میں نہیں تھا۔ تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی، تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا۔ یوں ہی رہنے دے، اسے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی، ابھی یہ نکاح والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا یار، 100 بات نکلتی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش رہا۔ یہ ممکن تھا اسے کسی شیلٹر ہوم بھی بھیج دیتے لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پھر دھتکار جانے پر۔ جب میں نے حیا کو وہاں چیختے چلائے دیکھا مجھے میری رانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کیسے وہ اپنے پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ سب نہیں تو آنکھیں پھیر لی، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بالکنی پر کونیاں ٹکائی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گھیر لیا۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اپنی رانیہ کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا لیکن اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا ہے تجھے ان سب سے نکلنے میں۔ دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کو اندر کمرے میں لایا۔ حیا کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ علی نے توقع سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی دونوں باہر ہوتے ہیں اور علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری الفاظ دہرائے۔ اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے دن ہی انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی تکلیف دہ تھی۔ حمزہ حیا کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لے آتا ہوں، تم خیال رکھنا اس کے والد کے انتقال کا اسے پتہ نہ چلے۔ اس نے علی کو ہدایت دی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جیل میں سے 4 گھنٹے ہونے کو تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں اس نے حمزہ کو بد دعا نہ دی ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کوئی دن یوں جیل میں گزارنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جیل میں 2 عورتیں تھیں جو شکل میں ہی خرانٹ لگ رہی تھی اور اس کی نظریں برابر حیا کا جائزہ لے رہی تھی۔
لڑکی مست ہے، پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھے گئی۔ وہ دونوں عورتوں میں سے جس نے یہ الفاظ کہے، حیا کے کانوں میں شیشے کی طرح اتری۔ حمزہ کے لیے اس کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ جیل میں گھٹن تھی اور ہر سانس سولی پر تھا۔ اس نے ٹی وی پر بہت پروگرام دیکھ رکھے تھے جن میں جیل میں لڑکیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے وہ بخوبی واقف تھی۔ مسلسل اس کی جان سولی پر لٹکے ہوئے تھی، ہر آہٹ پر وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تو چلیے فرینڈ، اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔